السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی ولاگز میں سب کو خوش آمدید۔ جی آج ہم بات کریں گے مرغیوں کے اینٹی بایوٹک کے اوپر، اور اسی موضوع پہ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے جو کہ مرغیوں کو اینٹی بایوٹک دیے جاتے ہیں اسی کے اوپر یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو میں اینٹی بایوٹک کے استعمال پر بات ہوگی۔ جب بھی ہم اپنی مرغیوں کے اوپر اینٹی بایوٹک کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایکشن کس طرح سے کرتی ہیں، یہ عمل کس طرح سے کرتی ہیں، کتنی مدت کے لیے، کتنے گھنٹوں کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ براڈ اسپیکٹرم، نیرو اسپیکٹرم، چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے والی اینٹی بایوٹک، بڑے پیمانے پہ کام کرنے والی اینٹی بایوٹک کی بات ہوگی۔ جب بھی آپ اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں تو آپ روزانہ کم از کم 8 گھنٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بیکٹیریا یعنی جراثیموں کے سیل کو، یعنی کہ ان کے خلیوں کو توڑنے کے لیے، ان کے خلاف ایکشن کے لیے اس کے کچھ تکنیکی پہلو ہوتے ہیں، یعنی کوئی ترکیب استعمال کرتے ہیں جس میں اس کی باہر والی دیوار جو سیل وال ہوتی ہے اس کو توڑنا ہوتا ہے۔ جو پروٹین کی تیاری بیکٹیریا کرتے ہیں اس کا خاتمہ کر کے، جو اندر کی جانب وال ہوتی ہیں، جو نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا خاتمہ کر کے اینٹی بایوٹک نے ایکشن کرنا ہوتا ہے۔ آپ جنٹامائسین استعمال کر رہے ہوں یا اماکسی سیلین استعمال کر رہے ہوں، سیپروفلاکساسین استعمال کر رہے ہوں یا پھر ٹیکسی سائکلین استعمال کر رہے ہوں، مختلف قسم کی اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف اینٹی بایوٹک کا کام اور ان کا طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے۔ اینٹی بایوٹک دراصل بیکٹیریا کے متعدی مرض سے فائٹ کرتے ہیں، اور اس دوران یہ یا تو اس بیکٹیریا کو بالکل مار دیتے ہیں یا اس کی نشو و نما کی جو رفتار ہے اس کو بہت سلو کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے یہ جو بیکٹیریا کی بیرونی دیوار ہوتی ہے اس پہ اینٹی بایوٹک حملہ کرتے ہیں اور اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں، جس سے کہ یہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو پرندہ ہے وہ اس بیماری سے، اس بیکٹیریا سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اینٹی بایوٹک کا یہی کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی بایوٹک اور بھی متعدد کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہ وائرس کو بالکل ختم نہیں کرتی۔ اگر تو آپ انجیکشن فارم میں اینٹی بایوٹک کا استعمال کر رہے ہوں یا کہ کیپسول فارم میں اینٹی بایوٹک کا استعمال کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں وہ جو آپ کا برڈ ہے اس کے وزن کے حساب سے، اس کی ایج کے حساب سے اس کو ڈوز دی جاتی ہے، اور وہ جو ڈوز ہے وہ اوپر ہی لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی ڈوز اپنے پرندے کو کس طرح سے دینی ہے۔ اگر آپ پانی میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ 8 گھنٹوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 12 بجے اپنے برڈ کو اینٹی بایوٹک دی ہیں تو وہ رات کو 8 بجے تک آپ کو وہ رکھنی ہوتی ہیں برڈ کے سامنے تاکہ وہ اس اینٹی بایوٹک کو پی لیں۔ لیکن آپ کوشش یہی کریں کہ آپ یہ جو اینٹی بایوٹک دینی ہے اپنے پرندوں کو تو یہ مارننگ ٹائم میں بالکل صبح اپنے پرندوں کو دیں تاکہ وہ اینٹی بایوٹک کو اچھے سے پی لیں، اور جس طرح کے بھی جراثیم اس کے اندر ہیں اس سے وہ اپنی آپ کی تحفظ کر سکیں اور اپنا جو صحت مند ہو سکیں، ایکٹیو ہو سکیں پھر سے۔ برڈ کی ظاہری علامات کو دیکھ کر، اس کے جو سائنز ہیں، اس کے جو سمٹمز ہیں اس کو دیکھ کر آپ نے یہ، یا پھر اگر آپ کا کوئی پرندہ مورٹیلٹی ہو گئی ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اسے کھول کے تو آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے کہ وہ آپ کو کیا تجویز دیتا ہے اور کیا ترکیب دیتا ہے اینٹی بایوٹک کو یوز کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ہی آپ کو وہ تجویز دیتے ہیں کہ آپ نے کون سی اینٹی بایوٹک ہیں جو وہ آپ نے اپنے پرندوں کو چلانی ہے اور کس طرح سے دینی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ یہ ڈاکسی میکس سی دیکھ رہے ہیں، اس میں کولیسٹین سلفیٹ، ٹائلوسین، ڈاکسی سائکلین اور بروموہیکسین کا کمبینیشن ہے، تو یہ آپ کو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے کہ آپ نے یہ کمبینیشن دینا ہے اپنے پرندوں کو۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔